حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اہم خصوصیات۔ ابن کثیر نے بحوالہ مسند احمد سند قوی کے ساتھ روایت کیا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں مشغول تھے۔ صحابہ کو خوف ہوا کہ کوئی دشمن حملہ نہ کر دے، اس لیے آپ کے گرد جمع ہو گئے حفاظت کے لیے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، آج کی رات مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی رسول کو نہیں ملی۔ اول یہ کہ میری رسالت و نبوت کو ساری دنیا کی کل اقوام کے لیے عام کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے کیا بنائے گئے؟ نبی۔ اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کی دعوت و بعثت صرف اپنی اپنی قوم کے ساتھ مخصوص ہوتی تھی۔ ایک انعام یہ ہوا۔ دوسری بات یہ کہ مجھے میرے دشمن کے مقابلے میں ایسا رعب عطا کیا گیا کہ وہ مجھ سے 1 مہینے کی مسافت دور ہو تب بھی کپ کپاتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ یہ رعب دلوں میں کس نے ڈالا؟ اللہ تعالی۔ ایک نعت پڑھتے تھے ہم، اس کا ایک شعر تھا، جب نام عمر سن کر اکرم شاہان جہاں تھر آتے تھے۔ جب نام عمر سن کر اکرم شاہان جہاں تھر آتے تھے، انصاف سے کہہ دو عالم کے سردار کا عالم کیا ہوگا؟ کہ مجھ سے 1 مہینے کی مسافت پر ہو تو میرا رعب اس پر چھا جاتا ہے۔ 2 ہو گئے۔ تیسرے یہ کہ میرے لیے کفار سے حاصل شدہ مال غنیمت حلال کر دیا گیا، حالانکہ پچھلی امتوں کے لیے حلال نہ تھا بلکہ اس کا استعمال کرنا گناہ عظیم سمجھا جاتا تھا۔ اب لو اور جو شریک ہے تمام غزوے میں ان پر تقسیم کر دو۔ 3 ہو گئے۔ ان کے مال غنیمت کا صرف یہ مصرف تھا کہ آسمان سے ایک بجلی آئی، اس کو جلا کر خاک کر دیا۔ اور چوتھی نعمت مجھے یہ دی اللہ نے کہ میرے لیے تمام زمین کو مسجد اور پاک کرنے کا ذریعہ بنا دیا، کہ ہماری نماز زمین پر ہر جگہ ہو جاتی ہے، مسجد کے ساتھ مخصوص نہیں، بخلاف پہلی امتوں کے کہ ان کی عبادت صرف ان کے عبادت خانوں کے ساتھ مخصوص تھی، اپنے گھروں یا جنگلوں وغیرہ میں ان کی عبادت اور نماز نہ ہوتی تھی۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ نماز میں میری امت ہر جگہ پڑھ سکتی ہے۔ نیز یہ کہ جب پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو، چاہے پانی نہ ملنے کی وجہ سے یا کسی بیماری کے سبب، تو وضو کے بجائے مٹی سے تیمم کرنا اس امت کے لیے طہارت اور وضو کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ پچھلی امتوں کے لیے یہ آسانی نہ تھی۔ 4 ہو گئے کہ پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا اللہ نے اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا۔ تیمم کر سکتے، معمولی بات ہے۔ 5ویں چیز کا تو کچھ پوچھنا ہی نہیں، وہ خود ہی اپنی نظیر ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر رسول کو ایک دعا کی قبولیت ایسی عطا فرمائی کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، اور ہر رسول و نبی نے اپنی اپنی دعا کو اپنے خاص مقصدوں کے لیے استعمال کر لیا، وہ مقصد حاصل ہو گئے۔ مجھ سے یہی کہا گیا کہ آپ کوئی دعا کریں، میں نے اپنی دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کرا دیا۔ میں یہاں نہیں مانگتا، کہاں مانگوں گا؟ آخرت میں مانگوں۔ اقبال نے بھی کہا تھا، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اور اخیر میں کہتے ہیں، وہ اپنے مقطع کا شعر کہتے ہیں، میرے گلو میں ہے ایک نغمہ جبرائیل آشوب، میرے گلے میں ایک ایسا نغمہ ہے جب میں گاؤں گا تو جبرائیل کو رلا دے گا۔ اور لا مکان بولے تو اللہ کا کوئی مکان نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، مکان تو انسانوں کا ہوتا ہے، چیزوں کا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں میرے گلو میں ہے ایک نغمہ جبرائیل آشوب، سنبھال کر جسے رکھا ہے لامکاں کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کو سناؤں گا، وہ تم کو تو یہاں بال جبرائیل سنا دیا، کلیات اقبال سنا دیا، لیکن اللہ کے لیے ایک نغمہ سنبھال کے رکھا ہے، وہ میں اللہ کو سناؤں گا۔ یہ جب امتی اقبال کا حال ہے تو اللہ کے رسول کا کیا ہوگا کہ میں نے اپنی دعا کو محفوظ کرا دیا ہے۔ وہ دعا تمہارے اور قیامت تک کے جو شخص لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والا ہوگا اس کے کام آئے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ 5واں انعام ہے۔ تو 5 انعامات مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں۔ ارے کچھ موٹا یاد بھی رکھیں گے کہ نہیں؟ میری رسالت ساری دنیا کے لیے ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ مجھے دشمنوں کے خلاف ایک رعب عطا کیا گیا۔ پھر تیسرا کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا، میری امت کے لیے حلال کر دیا گیا۔ پھر کیا فرمایا؟
کہ زمین کو اللہ نے میرے لیے مسجد اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا. اور اخیر میں کیا فرمایا؟ ایک دعا ہے جو سنبھال کر رکھا ہے، سب کے کام آ جائے گی. اللہ تعالی ہم تمام کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے ہمارے نبی کو جزائے خیر عطا فرمائے.